ٹیم کی میگا ایونٹ میں شرکت سے متعلق حتمی فیصلہ کرنے کے لیے ہائی پروفائل کمیٹی قائم کر دی ہے۔ کمیٹی کے سربراہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری، جبکہ دیگر ارکان وفاقی وزیر رانا ثناء اللہ، اعظم تارڑ، احسان مزاری، مریم اورنگزیب، اسد محمود، امین الحق، قمر زمان کائرہ، طارق فاطمی شامل ہیں۔ کمیٹی بھارت میں ورلڈ کپ سے متعلق تمام امور پر سفارشات مرتب کرے گی، جبکہ کمیٹی سفارشات کی روشنی میں ورلڈ کپ میں شرکت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ حتمی سفارشات منظوری کے لیے وزیراعظم کو بھجوائی جائیں گی۔ بعد ازاں قومی ٹیم شرکت کے حوالے سے فیصلہ سامنے آئے گا۔ کرکٹ ورلڈ کپ 5 اکتوبر سے شروع ہوگا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش جاری، صدر آئی چندی گڑھ روڈ، کلفٹن اور دیگر علاقوں میں کہیں بوندا باندی تو کہیں بارش۔ گرمی کا زور ٹوٹ گیا، موسم خوشگوار۔ شہر میں 24 گھنٹوں کے دوران گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں 9 جولائی تک گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ کراچی کے موسم سے متعلق محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ آج کم سے کم درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 سے 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہو سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں جنوب مغرب سے چلنے والی ہواؤں کی رفتار 14 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، جس میں نمی کا تناسب 79% ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں کل بھی کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش ہوئی تھی۔ ایف آئی اے نے یونانی کشتی حادثے کے متاثرین کی نشاندہی پر لوگوں کو غیر قانونی طور پر بین الملک بھیجنے والے مزید 6 ایجنٹ گرفتار کر لیے۔ ترجمان ایف آئی اے کے مطابق ملزمان کو کھاریاں، ملکوال، جہلم، لاہور اور گجرات سے گرفتار کیا گیا۔ ترجمان کا بتانا ہے کہ یونان کا کشتی حادثے کے متاثرین کی نشاندہی پر گرفتار کیے گئے ایجنٹس میں اسلم، حسنین شاہ، صفدر، ارشد گجر، اشرف اور ممتاز حسین شامل ہیں۔ ترجمان کے مطابق ملزمان نے شہریوں کو غیر قانونی طور پر یورپ بھجوانے کے لیے 25 سے 27 لاکھ روپے فیکس وصول کیے تھے اور ملزمان انسانی اسمگلنگ کے بڑے گروہ کے طور پر کام کر رہے تھے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے آئندہ مالی سال کے لیے مختلف اقسام کی آمدنیوں پر فائلر اور نان فائلر کے ٹیکس ریٹ مقرر کر دیے ہیں۔ ایک نوٹیفیکیشن کے مطابق 1 جولائی 2023 سے 30 جون 2024 کے مالی سال میں پرائز بانڈ کی آمدنی پر سب سے زیادہ انکم ٹیکس منہا ہوا کرے گا۔ اگر سالانہ ٹیکس گوشوارے جمع کرانے والے کا قرعہ اندازی میں انعامی بانڈ نکلے گا تو اس سے 15% کٹوتی ہوگی، جبکہ گوشوارے جمع نہ کرانے والے شخص کا انعام نکلنے پر 30% کٹوتی کی جائے گی۔ اس طرح سیونگ اکاؤنٹ پر پروفٹ ٹیکس کی شرح جو پہلے 10% ہوا کرتی تھی، اب سالانہ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے والوں کا سیونگ اکاؤنٹس پروفٹ پر 15% بطور انکم ٹیکس منہا کیا جائے گا، جبکہ انکم ٹیکس گوشوارے جمع نہ کرانے والے کے سیونگ اکاؤنٹس پروفٹ سے 30% کٹوتی ہوگی۔ رینٹ انکم اگر فائلر کی ہوگی تو اس پر 5 سے 15% ٹیکس منہا ہوگا، جبکہ نان فائلر کی رینٹ انکم پر 10 سے 15% انکم ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ بونس شیئرز کی اجرا پر فائلر سے 10% اور نان فائلر سے 20% ٹیکس کی کٹوتی ہوگی۔ پراپرٹی آکشن کی رقم پر فائلر سے 5% اور نان فائلر سے 10% ٹیکس کی کٹوتی کی جائے گی۔ سپریم کورٹ پاکستان نے چیئرمین تحریک انصاف کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتاری کو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ پاکستان نے چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کیس کی تفصیلی وجوہات جاری کر دی۔ چیئرمین تحریک انصاف کو 9 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ پیشی کے موقع پر گرفتار کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے 11 مئی کو کیس سننے کے بعد مختصر فیصلہ جاری کیا تھا، تاہم اب عدالت عظمیٰ کی جانب سے 22 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ موجودہ کیس میں عدالتی وقار، سائلین کے انصاف تک رسائی کے حق کو جانچا گیا۔ عدالتی وقار اور تمام فریقین کے لیے تحفظ کے اصول سے ہٹا نہیں جا سکتا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پولیس اور تحقیقاتی ایجنسی مستقبل میں عدالتی احاطے سے گرفتاری کے اقدام سے پرہیز کریں۔ عدالتی احاطے سے گرفتاری بنیادی انسانی حقوق اور عدالت کی عزت و تکریم کی خلاف ورزی ہے۔ سپریم کورٹ کے مطابق اعلیٰ عدلیہ نے ہمیشہ بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے ملزمان کی حفاظتی ضمانتیں دیں۔ چیئرمین تحریک انصاف نے ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ عدالتی احاطے سے گرفتاری کی توثیق نہیں کی جا سکتی۔ ضمانت کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی عدالت میں سرنڈر کر چکے تھے۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ عدالتی احاطے سے گرفتاری کی توثیق ملزم کے عدالت سے رجوع کرنے کے بنیادی حق کی خلاف ورزی ہے۔ ایسی گرفتاری سے پولیس اور تحقیقاتی ایجنسیاں عدالتی احاطے کو شکار کا میدان تصور کریں گی۔ عدالتی احاطے سے ملزم کی گرفتاری سے پولیس کی دست اندازی کو حوصلہ افزائی ہوگی۔ تحریک انصاف کی معاشی ٹیم کے رکن مزمل اسلم نے اپنے دعوے میں کہا ہے کہ آئی ایم ایف پی ٹی آئی کو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت سمجھتا ہے، اس لیے پی ٹی آئی کو اعتماد میں لینا چاہتا ہے۔ مزمل اسلم نے کہا کہ آئی ایم ایف پاکستان کی معیشت سے متعلق بہت پریشان ہے۔ آئی ایم ایف کا موقف ہے کہ 9 ماہ کا معاہدہ اس لیے کیا کہ حکومت الیکشن کی وجہ سے زیادہ اخراجات نہ کر دے۔
وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی اہمیت یہی ہے کہ انہوں نے IMF معاہدے کو سبوٹاژ کیا۔ مصدق ملک نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے اپنی حکومت کے ختم ہوتے وقت پیٹرول پر سبسڈی دے کر IMF پروگرام برباد کیا۔ وزیر مملکت کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا اور پنجاب کے وزراء خزانہ کو بھی IMF معاہدہ سبوٹاژ کرنے کو کہا۔ ان کا ٹریک ریکارڈ یہی ہے کہ جب ضرورت ہوتی ہے ہر ایک کو مائی باپ بنا لیتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد تفتیش کے دوران ثبوت فراہم کر رہے ہیں۔ کس ملزم کا مقدمہ کس جرم کی بنیاد پر کہاں چلایا جائے، یہ فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا۔ بھارت کے غاصبانہ قبضے سے کشمیر کو آزاد کرنے کی تحریک میں نئی جان ڈالنے والے نوجوان برہان وانی کی شہادت کو 7 سال مکمل ہو گئے۔ برہان وانی کی شہادت پر مقبوضہ وادی میں مکمل ہڑتال ہے۔ دکانیں، کاروباری مراکز اور تعلیمی ادارے بند ہیں، جبکہ سڑکیں ٹریفک سے خالی ہیں۔ قابض بھارتی فورسز نے کشمیریوں کو برہان وانی کی شہادت پر بھارت مخالف ریلیاں نکالنے سے روکنے کے لیے خاردار تاریں لگا کر مختلف سڑکوں کو بند کر دیا۔ متعدد علاقوں میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس بھی بند کر دی گئی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز نے 8 جولائی 2016 کو کرناک کے علاقے میں فائرنگ کر کے برہان وانی سمیت 3 نوجوانوں کو شہید کر دیا تھا۔ برہان وانی نے کشمیر کی آزادی کی تحریک کے لیے سوشل میڈیا کو مؤثر طور پر استعمال کر کے نوجوانوں کی بڑی تعداد کو متاثر کیا۔ مودی سرکار نے برہان وانی کے سر کی قیمت 10 لاکھ روپے مقرر کی تھی۔ برہان وانی شہید کے جنازے میں 2 لاکھ سے زائد کشمیریوں نے شرکت کی، جبکہ ان کے جسد خاکی کو پاکستان کے پرچم میں لپیٹ کر لحد میں اتارا گیا تھا۔ جنیوا میں انسان نما روبوٹس کی پہلی پریس کانفرنس نے سب کو حیران کر دیا۔ پریس کانفرنس میں روبوٹس نے دعویٰ کیا کہ ہم بہتر رہنما ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم روبوٹس انسانوں کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے اور انسانوں کی نوکریاں نہیں چرائیں گے، دنیا کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس موقع پر روبوٹس سے سخت قوانین کی پابندی کے سوالات بھی کیے گئے، جس پر روبوٹس نے ملا جلا رد عمل دیا۔ انگلینڈ میں کھیتوں سے جنگلی جڑی بوٹیوں کو نکالنے کا کام انسان نہیں بلکہ روبوٹس کو دیا گیا ہے۔ CNN کی ایک رپورٹ کے مطابق کھیتوں میں 3 ایسے روبوٹ کام کر رہے ہیں جو کھیتوں میں نیا بیج ہونے سے قبل جنگلی جڑی بوٹیوں کو بجلی کی مدد سے ختم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انسانیت کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے والے مشہور سماجی کارکن اور بابا خدمت عبدالستار ایدھی کو ہم سے بچھڑے 7 برس بیت گئے۔ کئی دہائیوں تک انسانیت کی بلا تفریق خدمت کرنے والے ایدھی آج بھی ہر پاکستانی کے دلوں میں زندہ ہیں۔ عبدالستار ایدھی نے چھوٹی عمر میں ہی مدد، تعاون، اثار کرنا سیکھ لیا تھا۔ ان آفاقی قدروں اور جذبوں کو اہمیت دیتے ہوئے بڑے ہوئے جن کی بدولت وہ دنیا میں ممتاز ہوئے اور پاکستان کو ایک مسیحا ملا۔ عبدالستار ایدھی نے اپنی زندگی کے 65 برس دکھی انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے گزارے۔ ایدھی فاؤنڈیشن کا قیام ان کا وہ عظیم کارنامہ ہے جس کے تحت آج بھی کتنے ہی گھر لاوارث، نادر اور ضرورت مند افراد زندگی کا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس عظیم سماجی رہنما نے اپنی سماجی خدمات کا آغاز 1951 میں ایک ڈسپینسری قائم کر کے کیا تھا۔ اپنے فلاح و بہبود کے پہلے مرکز کے قیام کے بعد نیک نیتی، لگن اور انسانی خدمت کے جذبے سے سرشار عبدالستار ایدھی ٹرسٹ کی بنیاد رکھی اور تعدم مرگ پاکستانیوں کے دکھ درد تکالیف میں مسیحائی اور خدمات کا سلسلہ جاری رکھا۔ ایدھی فاؤنڈیشن کی ایمبولینس سروس دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس گردانی جاتی ہے جو پاکستان کے ہر شہر میں لوگوں کی خدمت میں مصروف ہے۔ 1997 میں گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اس سروس کو دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس کے طور پر شامل کیا گیا۔ ہسپتال اور ایمبولینس خدمات کے علاوہ ایدھی فاؤنڈیشن کے تحت پاگل خانے، یتیموں اور معذوروں کے لیے مراکز، بلڈ بینک، اسکول بھی کھولے گئے ہیں۔ انہوں نے پاکستان نہیں دنیا کے متعدد دیگر ممالک میں بھی امن اور جنگ کے مواقع پر ضرورت پڑنے پر انسانیت کے لیے خدمات انجام دی ہیں۔ حکومت پاکستان نے اس مسیحا کو نشان امتیاز سے نوازا، جبکہ پاک فوج نے شیلڈ آف آنر پیش کی اور حکومت سندھ نے عبدالستار ایدھی کو سوشل ورکر سب کانٹیننٹل کا اعزاز دیا۔ بین الاقوامی سطح پر عبدالستار ایدھی کو ان کے سماجی خدمات کے اعتراف میں رومن میگسے ایوارڈ اور پاؤل ہیرس فیلو دیا گیا۔ عبدالستار ایدھی گردوں کے عارضے میں مبتلا تھے اور علالت کے باعث 8 جولائی 2016 کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ حکومت پاکستان نے بعد از مرگ نشان امتیاز سے بھی نوازا۔ عظیم شخصیت کے اعزاز میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 50 روپے مالیت کا سکہ بھی جاری کیا۔ کراچی میں سابق کپتان، لیجنڈ آل راؤنڈر شاہد خان آفریدی کی بیٹی کی شادی کی تقریب میں قومی کرکٹرز نے شرکت کی۔ مقامی ہال میں بابر اعظم، محمد رضوان، امام الحق، شان مسعود، سرفراز احمد، حسن علی، عامر جمال اور اعظم خان شریک ہوئے۔ تقریب میں سابق کپتان معین خان اور وقار یونس جبکہ سابق کرکٹر ارشد خان اور محمد اکرم بھی موجود تھے۔ تقریب میں لیفٹ آرم فاسٹ بولر شاہین آفریدی مہمانوں کے استقبال میں مصروف رہے۔